رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صدیق کا دلبر، فاروق کا پیارا، عثمان کا دلارا، ہم سب نے پکارا، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، مولائے قمبر، آقائے بوذر، آقائے بوذر، ہم سب کا رہبر، ولیوں کا افسر، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، چڑیوں کی چہک میں، کلیوں کی مہک میں، کلیوں کی مہک میں، کلیوں کی چٹک میں، سورج کی چمک میں، ذرا زور سے بولو، میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، اور زور سے بولو، من کنتو مولا، ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری، ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، سکینہ کی پیاس ہے، زینب کا احساس ہے، سرور کا الماس ہے، ہم سب کی جو آس ہے، دریا جس کے پاس ہے، کوثر جس کو راس ہے، حیدر کا عکاس ہے، نعرہ خیبری، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العظيم. سبحان الله. قال سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تسک من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو کشتی، بحق کے خواجہ عثمانی ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دونا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں، وجہ کل فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں.
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. عشق و محبت میں ڈوب کر اور آوازوں کو بلند کر لیں. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور سبحان کا. اللہ. صدقہ سبحان لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال سبحان صدقہ اللہ. نور کا. سبحان اللہ. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق سبحان آتا اللہ. نور سبحان کا. اللہ. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. سبحان اللہ. نور سبحان اللہ. مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما سبحان اللہ. نور کا. سبحان اللہ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. آج کی یہ محفل ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے 8ویں نشست ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ نے ابھی برادر گرامی قدر مولانا غفران صاحب سے سنا. کل میں نے بھی کہا تھا کہ امام عرش مقام مدینہ منورہ سے کربلا تک جو پہنچے ہیں اس کی داستان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے. اسی مناسبت سے سورہ توبہ سے کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خریدنے کی بات کی ہے. 28 سال سے آپ مجھے سن رہے ہیں. کربلا تو پھر وہی کربلا ہے، لیکن ہر سال لوگ نئے نئے چہرے، نئے نئے لوگ، اور ہمارے بزرگوں نے کربلا کو اتنا وسیع پیمانے پہ بیان کیا ہے کہ زندگیاں ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگی. اور کربلا کو سب سے پہلے جس نے بیان کیا اس ہستی کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں. اور کربلا سن کر سب سے پہلے جس کے آنسو بہے اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کربلا بیان کی، اور اتنی کثرت سے حضور نے کربلا بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے. کربلا کا نام بھی اللہ کے رسول نے ہی کربلا رکھا ہے. ویسے تو اسے وادی تف کہتے ہیں یا اسے صحرائے نینوا کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس کی زبان سے کربلا نکلا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کبھی کبھی نوجوان چھوکروں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی بھی ہوگی جب آپ پورے شہر سے جمع ہوتے ہیں کہ 28 سال سے وہی واقعات ہو رہے ہیں، وہی سنا جا رہا ہے. ایمان تو مضبوط ہوتا ہے، اس کو سن کر حوصلہ ملتا ہے، زندگی گزارنے کا شعور ملتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے. لیکن
یہ اتنی تفصیل سے کربلا، میں نے کہا کہ کربلا ہونے سے پہلے اتنی تفصیل سے کربلا رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ان کی چچی اماں حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی بیوی ہیں، وہ صبح صبح آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اللہ خیر کرے حضور، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی اماں آپ خواب بیان کرو، کیا خواب دیکھا؟ تو کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا لوتھڑا کاٹا گیا اور اس کو میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو حضور فرماتی ہے تو بڑا مبارک خواب ہے، بہت برکت والا خواب ہے۔ تو کہا یہ کیا برکت والا، یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ تو فرمایا کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ تو جسم کو گوشت کے لوتھڑے سے جو نسبت ہوتی ہے یا گوشت کے لوتھڑے کو جسم سے جو نسبت ہوتی ہے، اس بچے کو مجھ سے وہی نسبت ہوگی، یعنی وہ میرے جسم کا حصہ ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا، چند دنوں کے بعد سیدہ کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوئی اور سب سے پہلے یہ ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ جب ام الفضل کی گود میں دیے گئے، سیدہ خوش ہیں، مولا علی خوش ہیں، ام الفضل خوش ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک طرف چہرہ کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رو رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ بچے کی ولادت ہے، شہزادے کی ولادت ہے اور سیدہ خوش ہیں، دوسرے بچے کی ولادت ہو گئی، دوسرا بھی بیٹا پیدا ہوا، مولا مشکل کشا بھی خوش ہے، ام الفضل بھی خوش ہیں، ہمارے گھر میں بچہ آیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام چہرے کو پھیر کر کے چپکے خاموش رو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کے گھر میں جس شہزادے کی ولادت ہوئی ہے اسے وادی نینوا کے اندر یعنی وادی طف کے اندر جسے کربلا کہا جائے گا، اس سرزمین پر اس شہزادے کو بھوکا اور پیاسا اس کے پورے اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا کی مٹی بھی آپ کو لا کے دے سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مٹی جو ہے یہ انہوں نے مجھے دی ہے۔ اور پھر سیدہ موجود ہیں، مولا مشکل کشا موجود ہیں، ام الفضل موجود ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ مٹی ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، یا ایک روایت میں آتا ہے جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، ایک روایت میں آتا ہے جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسین تشریف لائے اور آپ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ اور پھر حضرت جبریل نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ اس شہزادے سے آپ بہت محبت کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کو تو میں میدان کربلا کی مٹی آپ کو دوں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ چند کنکرے جو ہے میدان کربلا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جنگ صفین میں جب مولا مشکل کشا تشریف لے گئے تو جنگ صفین جاتے ہوئے جب فرات کے کنارے پر پہنچے تو مولا مشکل کشا چند لوگوں کو لے کر کے گئے اور بہت گریا کیا، بہت آنسو بہائے۔ مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ تو کسی نے عرض کی مولا آپ بڑی سے بڑی جنگ میں کبھی نہیں روئے لیکن یہاں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں جنگ پہ رونا نہیں ہے بلکہ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر میرا حسین اہل و عیال کے ساتھ یہاں شہید ہوگا۔ اور پھر کہا اللہ کے رسول نے مجھے بتایا، پھر آپ نے نشاندہی کی یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہاں ان کے جانور بٹھائے جائیں گے، یہاں ان کی قبریں بنے گی۔ اندازہ فرمائیں مولا مشکل کشا کربلا کی سرزمین پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کو پورا کربلا کا نقشہ بتا دیا۔ ابھی اونٹ بیٹھے نہیں ہیں،
ابھی کجاوے رکھے نہیں گئے ہیں، ابھی لاشیں پڑی نہیں ہیں، بلکہ کس قدر تفصیل سے کربلا گھر میں بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں کربلا کتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ کجاوے رکھے جائیں گے، اونٹ بٹھائے جائیں گے، خیمے کہاں لگائے جائیں گے، یہ ساری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ واقعہ معمولی تھا تو رسول اللہ نے اس کے بیان کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ اور جب نبی نے اس کو اہمیت دی ہے تو پھر امت اس کو غیر اہم کیسے قرار دے سکتی ہے؟ اللہ اکبر! آخر اس میں حکمت کیا تھی اتنی تفصیل سے کربلا بیان کرنے کے حوالے سے؟ ابھی آپ انشاءاللہ آگے بھی سماعت کریں گے۔ بیٹی کے بیٹے لیکن اپنی خود کی اولاد سے زیادہ رسول اللہ نے مولا حسین سے محبت کی۔ کس طرح محبت کی؟ مشہور وہ روایت ہے، حضرت ابراہیم جو رسول اللہ کے خود کے اپنے بیٹے تھے، شہزادے تھے، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ گودی کے ایک حصے میں ہیں، دوسرے حصے میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ یہ دونوں شہزادوں کو اللہ آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اب آپ کی مرضی پر ہے، یا تو ابراہیم کو رکھیے اور حسین کو دے دیجئے، یا تو حسین کو رکھ لیجئے ابراہیم قربان کرتا ہوں، فدیہ کرتا ہوں۔ اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے اتنی محبت فرمائی، مگر یاد رکھنا جو رسول اللہ کا جتنا قریبی ہوگا وہ اتنے ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا حضور میں عشق کرتا ہوں آپ سے۔ فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجھ سے عشق کرتا ہے تو امتحان دینے کے لیے تیار ہو جا، مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جا، تکلیفوں کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ پر اللہ نے ایک مرتبہ الہام فرمایا۔ الہام یہ فرمایا کہ جب میں نے کائنات کو پیدا کیا تو میں نے کائنات سے پوچھا کیا تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے دوست رکھتے ہو؟ تو پوری کائنات نے ایک آواز میں جواب دیا، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھے دوست رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جب وہ دنیا کو پیدا کیا تو دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف بھاگ گئے، اللہ کی محبت کی طرف ایک ہی حصہ رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آخرت کو پیدا کیا، اس ایک حصے میں سے 9 حصے ادھر بھاگ گئے اور ایک آخرت کی طرف بھاگ گئے اور ایک حصہ رہا۔ اس کے قائل ہیں نہ آخرت کے مائل ہیں، ہم تو تجھی سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، مصیبتوں کو، امتحان کو، آزمائش کو پیدا کیا۔ جب آزمائش ہوئی تو اس میں سے بھی 9 حصے چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور ایک حصہ بچا اور اس نے کہا اگر تو زمین اور آسمان کو مصیبت بنا کر ہمارے گلے میں بھی لٹکا دے تو ہم تیری خوشی کے لیے ہر مصیبت کو سہنے تیار ہیں، ہر بلا کو سہنے تیار ہیں، ہر تکلیف کو سہنے تیار ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک اولیاء حقا، کہ یہ میرے سچے ولی ہیں، یہ میرے سچے دوست ہیں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابو ذر یہ بتاؤ کہ آرام زیادہ اچھی چیز ہے یا بلا اچھی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہ بلا سے کوئی لینا نہ آرام سے کوئی لینا، اللہ جو دے ہم وہ لیتے ہیں۔ امام حسن بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو کہا اللہ ابو ذر پہ رحم کرے، ہم تو نعمتوں سے زیادہ بلاؤں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ نعمتوں میں کہیں نہ کہیں نفس کی خوشی شامل ہے اور بلاؤں میں صرف یار کی خوشی ہوتی ہے، تو ہم صرف یار کی خوشی دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو جتنے آل پیمبر ہیں، آل نبی ہیں یا اصحاب نبی ہیں یا اولاد نبی ہیں یا ازواج نبی ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے
उतना किसी को सताया नहीं गया। मेरे भाइयों, अगर कोई तकलीफ आती है, मुश्किल आती है, बला आती है, तो ये न समझना कि अल्लाह नाराज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है उसी को आजमाइश से गुजारता है, और जब आजमाइश से गुजारता है तो आजमाइश जितनी बड़ी होती है मकाम भी उतना बड़ा अता किया जाता है। तो जिन हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया गया, रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे बिठाया, उतने कड़े इम्तिहान से उन्हें गुजारा गया। अब आइए दिल के कानों से उनके इम्तिहान को सुने और अपने आप को भी मजबूत करें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के लिए, उसकी उल्फत के लिए, उसकी चाहत के लिए, कि किस तरीके से अल्लाह के सच्चे बंदे अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान देते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की तो तरबियत ही की गई थी दीन को बचाने के लिए। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को भी नबी बनाया, हजरत नूह को भी नबी बनाया, हजरत ईसा को भी नबी बनाया, हजरत अय्यूब और दाऊद को भी नबी बनाया, लेकिन उनका मजहब मिट गया और उनका मजहब आगे न चल सका। उनके मजहब में गड़बड़ी कर दी गई, मिलावट कर दी गई, उस मजहब के अंदर जो है वो काट और बढ़ोतरी कर दी गई। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जो दीन लेकर आए उसमें 1400 साल गुजर चुके, आज तक ना कोई कमी कर सका ना ज्यादती कर सका। उसकी वजह क्या है? तो फरमाते हैं हजरत मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, हजरत ईसा की नस्ल में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, और मुस्तफा जाने रहमत की औलाद में अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली को पैदा फरमाया, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अल्लाह का दीन बचाया। किस तरीके से बचाया? सैयदुना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बिल इत्तेफाक सैयदुना सिद्दीक अकबर खलीफे अव्वल बने। ये बात मैं बहुत लंबी ना कर सकूंगा, मैंने सिद्दीक अकबर की सवाने बयान करते हुए इसको बहुत तफसील से कहा है। सिर्फ एक एक मिनट में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि करबला से आपकी कड़ियां जुड़ जाए। रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद पूरी उम्मत के इत्तेफाक से सिद्दीक अकबर खलीफा हुए, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। सब लोग सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैअत करते हैं और उन्हें मोमिनों का खलीफा मानते हैं। हजरत मौला मुश्किल कुशा ने भी बैअत की, सब ने बैअत की। फिर उनके बाद फारूक आजम के हाथ पर भी सब ने बैअत की। उनके बाद हजरत उस्मान जुन्नूरैन के हाथ पर भी सब ने बैअत की। ये सब खलीफा खुलफा हैं और ये राशिदीन और मुर्शिदीन और महदीयीन हैं। इनके बारे में खुश अकीदा मुसलमानों का कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। बैअत रिजवान वाले हैं ये वो हैं जिनको अल्लाह ने रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन फरमाया। ये वो हैं जिनके लिए अल्लाह पाक कुरान में इरशाद कर फरमाता है, उसकी तशरीह नहीं करूंगा, उसूल बरकत के लिए चंद आयतें सुन ले जो इन बुजुर्गों के बारे में कुरान कहता है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदवन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने इनके सहाबा के बारे में कहा। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं सहाबा के बारे में, वकुल्ना वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उन सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया। फिर एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जो उनके पास सच आया और इसने सच की तस्दीक की, और ये लोग जो है वो मुत्तकी लोग हैं। इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इनके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदवन, अल्लाह पाक इनसे राजी हो गया, अल्लाह और ये अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फल मुगीराति सुबहा। अल्लाह अकबर कि ये जो सहाबा रसूलुल्लाह के साथ जब जंग पे जाते थे तो इनके घोड़ों की टाप से जो गर्द उड़ती थी, अल्लाह ने उस गर्द गुबार की भी कसम को कुरान में याद फरमाया। यानी ये कोई मामूली लोग नहीं है। इन्होंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में नहीं देखा, माथे की आंखों से देखा। हुजूर के साथ इन्होंने नमाजें पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इनके लिए दुआएं की। इनमें से वो है, किसी को हुजूर ने सिद्दीक का, किसी ने हुजूर
हुजूर को शहीद कहा कि कुछ वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह ने खुद हया फरमा कर ये फरमाया, जिस उस्मान से फरिश्ते हया करते हैं उससे मैं क्यों ना हया करूं। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये वो लोग हैं। फिर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की दर्दनाक शहादत के बाद फिर मौला मुश्किल कुशा की खिलाफत हुई। मौला मुश्किल कुशा की शहादत के बाद फिर बिल इत्तेफाक इमाम हसन बादशाह को लोगों ने अपना खलीफा बनाया, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा से लोगों ने कहा अगर आप इजाजत दें तो हम लोग हसन को खलीफा बना ले। कहा ना मैं मना करूंगा ना इसकी इजाजत दूंगा, अगर वो इसके अहल हैं तुम सब मुत्तफिक हो जाओ तो तुम खुद ही बैत कर लो। तो हसन बादशाह तो फिर हसन बादशाह थे, अल्लाह अकबर। लोगों ने उनके हाथ पर बिल इत्तेफाक बैत कर ली। लेकिन इमाम हसन की बैत पर यजीद को खटका ये था कि अगर इनका वजूद रहेगा तो मैं बादशाह नहीं बन सकूंगा, क्योंकि ठीक 6 महीने के बाद खिलाफत राशिदा की तकमील हो गई। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सही हदीस है कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल तक रहेगी। 29 साल 6 महीने हजरत मौला मुश्किल कुशा के वक्त तक हुए, 6 महीने हजरत मौला हसन के थे। इस तरीके से मदाइन की सरजमीन पर इमाम हसन बादशाह मौजूद थे, वहां उन्होंने जो है वो सुलह कर ली। और सुलह करने के बाद जो है अल्लाह अकबर फिर जो है हजरत अमीर मुआविया जो है वो मुसलमानों के बादशाह, पहले बादशाह बने खिलाफत राशिदा के बाद। यजीद को जो है वो ये खटका था कि इनके होते हुए मैं बादशाह नहीं बन सकूंगा मेरे अब्बा के बाद। तो उसने क्या किया, इमाम हसन को शहीद करने के लिए उसने कई जतन किए और कई मर्तबा जहर दिया। इमाम हसन का कातिल भी यजीद है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि तीर चल रहा था मदीने में और जो वो कमान मौजूद थी दिमश्क के अंदर, तो वो कातिल इमाम हसन भी है। और फिर बिल आखिर ये हुआ कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला को कई मर्तबा जहर दिया। वो जहर ने कभी असर किया कभी नहीं किया, कभी उसका इलाज हुआ कभी दुआएं कर ली गई। इस तरीके से रसूलुल्लाह की बारगाह में जा जा करके वो दुआएं करते थे, जहर बेअसर हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ हीरा पीस करके उनके मशकिजे में डाल दिया गया और इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दी वाले सलाम ने वो पानी पी लिया। तो 40 दिन तक के आपकी आंखें कट कट के उल्टी के जरिए निकलती रही और पाखाने के जरिए निकलती रही। और इस तरीके से इमाम हसन मुज्तबा ने 2 रिवायतें हैं, 28 सफरुल मुजफ्फर या 5 रबीउल अव्वल को आपने जामे शहादत नोश फरमाया। इमाम हसन की शहादत के बाद फिर जो है उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ और यजीद अपने अब्बा के विसाल के बाद, उनके इंतकाल के बाद वो बादशाह बन बैठा। अब जब वो बादशाह बना तो इमाम हुसैन सरकार के बारे में उसको खटका ये था कि इनकी मौजूदगी में कोई मुझे बादशाह तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि यजीद जो पलीद था वो अपने जो है वो वालिद की सरपरस्ती में पलने के बजाय ये मुल्क के शाम के देहातों में पला, यहूदियों के साथ ईसाइयों के साथ। इसके दोस्त दार जितने थे या तो यहूदी थे या तो ईसाई थे। इसको कुत्तों से बड़ा प्यार था, इसको बंदरों से बड़ा प्यार था। अब उसका जिक्र मैं क्या करूं आपको, बस इतना अर्ज करूं कि जितनी बुराइयां हो सकती थी उसके अंदर सारी बुराइयां मौजूद थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। जैसा बादशाह होगा वैसी लोगों की सोच होगी, जैसा बादशाह होगा वैसी लोगों की फिक्र होगी। तो इस्लाम में जो इस्लामी हुकूमत में बादशाह होता है वो बड़ा अजीम किरदार का मालिक होता है। वक्त होता तो उस पर गुफ्तगू होती कि बादशाहों का किरदार कैसा होना चाहिए, लेकिन आदिल बादशाह की बड़ी बड़ी फजीलत आई है। फरमाया आदिल बादशाह क़यामत के दिन अर्श के साए में रखा जाएगा। यजीद शराब पीता है, ज़ना करता है, पुप्पी के साथ निकाह को जायज समझता था, खाला के साथ निकाह को जायज समझता था, सौतेली बहनों के साथ निकाह को जायज समझता था। उस पलीद के जो अशआर तारीख में आए उसने यहां तक पलीद ने कहा कि अगर इस्लाम में शराब हलाल नहीं है तो ईसाई बनकर शराब पी लो। उसने रसूलुल्लाह को भी गालियां दी। उसके ये अशआर उसकी तरफ मंसूब है कि बनु हाशिम पर कोई नबूवत नहीं आई, कोई रिसालत नहीं आई, कोई वही नहीं आई। इन्होंने पैसे जमा करने के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए नबूवत का दावा किया। उसने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका को इतनी गंदी गाली दी कि वो मैं जलसे में बोल नहीं सकता। अगर आपको पढ़ना है तो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के
उनकी किताब को आप पढ़ें, काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मजहरी को आप देखें तो आपको पता चलेगा उसकी गंदगी क्या थी। अब यजीद ये चाहता था, क्योंकि वो जो बैत है ना, वो जो बैत का जो जिक्र होता है, जो नौजवान नहीं जानते, मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, ये वो वाली बैत नहीं है जो आप अपने पीर के हाथ पे करते हैं। ये बैत ऐसी है कि इस्लामी हुकूमत में जो बंदा बादशाह बनता है तो लोग उसके हाथ पे बैत करते हैं, ये कहकर कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी इत्तिबा करेंगे, तुम्हारी पैरवी करेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब एक बंदा शराबी है, जानी है, सौतेली माँ को पाप की नजर से देख रहा है, खुद की सौतेली माँ के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है। वो अब उम्मुल मोमिनीन जिसकी शान में अल्लाह ने सूरतुन नूर की आयतें नाजिल फरमाई, 18 कमोबेश आयतें, उस अम्मी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को वो गालियां दे रहा है। अब वो चाहता है कि इमाम हुसैन उसके हाथ पे बैत कर ले। इमाम हुसैन सरकार को जब ये खत मिला उसका, बल्कि खत तो उसने मदीने के गवर्नर को भेजा था, और आप जानते हैं वलीद इब्ने उक़बा को भेजा था, तो उन्होंने इमाम हुसैन सरकार को और हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, दोनों को बुलाया। ये दोनों इत्तेफाक से मस्जिद में बैठे हुए थे, बुला करके कहा कि बुलाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा ऐसा लगता है कि शायद अमीर का इंतकाल हो गया है और यजीद बादशाह बन गया है। ये वक्त जो है वो वलीद के लोगों से मिलने का नहीं है, अगर उसने हमें बुलाया है तो बस यही बात होगी यजीद की बैत की। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। इमाम हुसैन सरकार ने कहा मैं जाता हूं, और बिल इख्तिसार के साथ ये कि जब आप तशरीफ ले गए तो वही बात थी, आपको बताया गया कि इंतकाल हो गया है, और उसके बाद फिर आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और उनके लिए मगफिरत की दुआ की, और हजरत अमीर मुआविया के लिए मगफिरत की दुआ की, बख्शिश की दुआ की, और उसके बाद फिर आपने फरमाया मुद्दा क्या है, तो उसने कहा कि आपको यजीद की बैत करना। आपने फरमाया मुझ जैसा आदमी यजीद की बैत छुप छुपा के कैसे कर सकता है, ऐलान करो पूरे मदीने में, मदीने मुनव्वरा में ऐलान करो, सबके सामने बात होगी। तो जब आपने ये कहा तो वलीद ने कहा आपने बड़ी अच्छी बात कही, और ये कहकर आप जाने लगे तो वहां मरवान मौजूद था। मरवान जिसके बाप पर और उस पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। सहाबा कहते थे कि लोग बाप बच्चे पैदा करते हैं, हकम ने अपना बाप पैदा किया है। मरवान का किरदार अलग है, कभी उस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल किताबें छपी हुई मरवान के किरदार पर, बड़ा बदबख्त आदमी, हजरत उस्मान गनी के कत्ल में उसका हाथ है, इसी तरीके से इमाम हसन के कत्ल में यजीद के साथ उसका हाथ है। बड़ा बदतमीज और बड़ा गलीज और पलीद इंसान है, जिसे दुनिया मरवान कहती है। बड़ा बड़ा फसादी इंसान, बानी फसाद है वो। तो बहरहाल उसने कहा वलीद से कि वलीद इनको जाने न दो, अगर ये गए तो दोबारा ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, या इनको पकड़कर इनसे बैअत लो या इनको अभी कत्ल करो। इमाम हुसैन मौला अली के बेटे थे, सैयदा का दूध पिया था, रसूलुल्लाह की गोद में परवरिश पाई थी। याद रखना, सब्र अलग चीज होती है, अखलाक अलग चीज होती है, और जुरत अलग चीज होती है। तो ये जुरत जो है वो अखलाक का ही हिस्सा है। बा अखलाक जो होते हैं वो जुरत वाले भी होते हैं, सब्र वाले भी होते हैं, हिल्म वाले भी होते हैं। तो जहां सब्र वहां सब्र, जहां जवाब वहां जवाब। तो हजरत इमाम हुसैन पाक ने जब सुना कि मरवान कह रहा है वलीद को कि या तो पकड़ के बैअत कर या फिर इनको कत्ल कर, आप जाते जाते रुके और फिर उधर मुखातिब होके गए कि तेरी माँ तुझ पे रोए, तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम तूने बहुत बदतरीन बात कही है। और फिर आपने जब इमाम हुसैन सरकार निकले, जब आप निकले तो आप घर आए। घर आने के बाद आपने सबसे पहला काम ये किया कि सारे अहले बैत को जमा किया, और जमा करने के बाद आपने फरमाया अब हम मदीने मुनव्वरा में नहीं रहेंगे, अब हम यहां से चले जाएंगे, और अब इमाम हुसैन की हिजरत मदीने मुनव्वरा से हो रही है। मैं कहता हूं आप अगर इसको महसूस कर सकते तो महसूस करना, और दीन की अहमियत को समझना, शरीयत की अहमियत को समझना, अल्लाह के कानून की अहमियत को समझना। मेरे नजदीक मैं जो सोचता हूं, हो सकता है मेरी सोच से कोई इत्तेफाक न करे या करे, लेकिन मेरे नजदीक इमाम अली अकबर की शहादत जितना बड़ा हादसा है, उससे बड़ा हादसा
محسوس کر سکتا ہے. ہم لوگ 5 دن 6 دن 8 دن کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پھر جب لوٹتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مر کے جیتے ہیں مدینے کو جو جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مدینہ منورہ چھوڑنا یہ موت سے زیادہ سخت تر ہے. جبکہ امام علی مقام تو پیدا ہی وہی ہوئے ہیں، بڑے وہی ہوئے، شادی وہی ہوئی، نکاح وہی ہوا، امی کا مزار وہی، بھائی کا مزار وہی، نانا کا مزار وہی، سب کچھ وہی ہے، ننیال وہی، ددیال وہی، پورا خاندان وہی، سب کچھ. بلکہ اگر اس دور میں کوئی مدینے کا والی کہلانے کا حقدار تھا تو وہ صرف اور صرف امام حسین تھے. اس دور میں اگر جانشین رسول کہلانے کا کوئی حقدار تھا وہ صرف اور صرف امام حسین تھے. لیکن میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا محسوس کیجئے، ایک طرف مدینہ منورہ میں رہنا ہے، دوسری طرف اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے، دوسری طرف شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کرنا ہے. امام حسین نے فیصلہ کیا مدینہ منورہ تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اللہ کے دین کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. امام حسین کے نزدیک دین کی، شریعت کی، مذہب کی اہمیت یہ تھی. اب یہ جتنے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے مرد و عورتیں ہیں، میری سب سے گزارش ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ امام علی مقام جس دین کی حفاظت و صیانت کے لیے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آج وہ دین ہمارے گھر میں کتنا ہے؟ بتاؤ. ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، ہماری سوچ دینی سوچ ہے، ہماری فکر دینی فکر ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے نوجوانوں. اللہ اکبر. نشہ ہمارے سماج میں ہے، بدکاری ہمارے سماج میں ہے، سود ہمارے سماج میں ہے، شادی کے موقع پر بدعت اور خرافات ہمارے سماج میں ہے. مجھے بتائیے تو صحیح، اگر مسلمانوں کی بیٹیاں چڈی پہن کر کے اسکول میں جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی مسلمان ہے. ابھی محرم کی محفلیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کئی رو رہے ہیں، کئی اظہار محبت کر رہے ہیں، اور جب جلسے سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو کوئی بانسری بجا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ میلے ٹھیلے میں عورتوں کو دھکے دے رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے گا میرے بھائیوں. بن سنور کر کے عورتیں، لالی پاؤڈر کر کے عورتیں ان دنوں میلوں کی زینت بن رہی ہے. مجھے بتائیے تو صحیح لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے ان دنوں بن سنورنے کی؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کے گھر کے 17 جنازے بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں، اور ان دنوں مسلمان اب بھی اپنی مستی میں ہیں، اب بھی اپنی زندگی میں ہیں. اللہ اکبر. مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی یزید نے. امام نے کہا میں اپنے گھر کو ویران کرا سکتا ہوں، اللہ کے گھر کو ویران ہوتا نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. میرے گھر کی بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں گی لیکن میں قیامت تک کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. حسینیوں، دین سے محبت کرو، مذہب سے محبت کرو. ارے تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم نمازیں نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ تم مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم لقمہ حلال کی طرف توجہ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ اللہ اکبر. امام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا ہم سب مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے. ٹور والا ہم سے کہتا ہے کہ جانا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں امام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی میں کیا بیان کر سکتا ہوں. لیکن میرے بزرگوں نے جو بیان کیا اس کو سن لے. بڑا خوبصورت نقشہ صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے، استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے، اسی طریقے سے ہمارے اور بزرگوں نے، کس کس کا نام لیا جائے، انہوں نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. امام سے مدینہ چھوٹتا ہے اور گھر والے سب اچانک کلیجہ پکڑ لیتے ہیں. مدینہ چھوڑنا ہے، ہاں دین بچانا ہے تو مدینہ چھوڑو. ہم یزید کو اپنا امیر نہیں مان سکتے، اپنا امام نہیں مان سکتے، اپنا خلیفہ نہیں مان سکتے. اس کے اندر خلیفہ ہونے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو وہ جتنے ناجائز و حرام کام کرے گا ہماری مہر اس پہ جو ہے وہ سمجھی جائے گی، اور اس طریقے سے اللہ کا دین خطرے میں آ جائے گا. امام نے جو ہے وہ جانے والوں کی مدینہ، ابھی کربلا جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، کوفہ جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، ابھی بس یہ تھا کہ ہمیں مدینہ شریف سے نکل جانا ہے. ایک فہرست ہے، اکبر ہوں گے، علی اصغر ہوں گے،
रुबाब होगी, शहरबानो होगी, लैला होगी, जैनब होगी, और मोहम्मद होंगे, मोहम्मद इस तरीके से हजरत उमर इब्न अली होंगे, इसी तरह से उस्मान इब्न अली होंगे, अब्दुल्ला इब्न अली होंगे, औन इब्न अली होंगे, मोहम्मद इब्न अली होंगे, अब्बास इब्न अली होंगे, इसी तरीके से बहुत सारे नाम है। हजरत मुस्लिम इब्न अकील होंगे, और मोहम्मद इब्न अकील होंगे, इब्राहिम इब्न अकील होंगे। इस तरीके से एक तवील फहरिस्त है मेरे जहन में फिलहाल जो नाम आ रहे हैं, और मजीद नाम अगर लेता जाऊं तो फिर उसके लिए वक्त भी दरकार है, मुझे बार बार टाइम का ख्याल भी करना पड़ता है। इसलिए मैं कभी ये सोचता हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा मुझे मौका एक मर्तबा एक साल मिल जाए कि वक्त भरपूर रहे, ताकि मैं एक एक वाक़े को जिंदगी में एक मर्तबा ही सही, पहली और आखिरी मर्तबा पूरी करबला को मैं तफसील से बयान कर दूं, लेकिन उसका मौका नहीं होता, टाइम की भी किल्लत होती है, और हम लोग कानून तोड़ करके कोई काम करना नहीं चाहते। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बात आगे बढ़ाऊं। सबके नाम है, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया का नाम उसमें नहीं है, इसी तरीके से हजरत बीबी सैयदा सुगरा बिनते इमाम हुसैन उनका नाम नहीं है, और इसी तरह से हजरत उम्मे कुलसूम का नाम है, जैनब का नाम है, इमाम अली मकाम की 4 बीवियां, चारों का नाम है। एक बात यहाँ और अर्ज कर दूं, इमाम की 4 बीवियां थी, और चारों के 4 जो है या तो बादशाह के घराने की थी या तो सरदारों के घराने की थी, सब बड़े बड़े घराने की बीवियां थी। अल्लाह अकबर, ये एक अलग, ये भी उन्वान एक अलग सा है। लेकिन ये बात आपको कल मैं या परसों इससे पर्दा उठाऊंगा कि मैंने ये जुमला क्यों कहा, इसको याद रखना, मैं इससे आगे बढ़ करके गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, ये बात आपको जहन में रहे, क्योंकि इमाम की कुर्बानियों के साथ उनके घर वालों की कुर्बानियों को भी आपको जहन में रखना पड़ेगा, और किस कदर उन लोगों ने मुसीबतें उठाई, मशक्कतें उठाई, तकलीफें उठाई। इमाम ने फरमाया जल्दी जल्दी से जो है वो सामान तैयार करो, और फिर जो घर के नौजवान थे उनसे कहा सामान बांधो और मैं अभी आता हूँ। और सैयदा शहरबानो हजरत जैनब ने पूछा मौला कहाँ जा रहे हैं? फरमाया कि मैं आखिरी हाजिरी के लिए नाना जान की बारगाह में, अम्मी जान की बारगाह में और भैया की बारगाह में जा रहा हूँ। अब जरा सोचिए, रात का अंधेरा है और सारे घर मदीने मुनव्वरा वालों के सबके दरवाजे बंद है, बस अहले बैत के दरवाजे खुले हुए हैं, सोने वाले सो रहे हैं, मुसल्लों पर रोने वाले गिरिया वो जारी खौफ खुदा और मोहब्बत रसूल में कर रहे हैं। रात का आखिरी पहर करीब है, सितारे जो है झिलमिला रहे हैं। 5वीं शाबानुल मुअज्जम की शब है, 4 शाबान गुजर चुकी है, 5वीं शाबानुल मुअज्जम आने वाली है, 60 हिजरी है, हिजरत का जो है वो 60वां साल है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के विसाल को जो है वो तकरीबन जो है वो 49 साल यानी 49 ईयर्स हो चुके हैं। ऐसे आलम में इमाम आली मकाम पर आज वो उफ्ताद पड़ी है कि फरमाते हैं कि मैं आखिरी हाजिरी के लिए, और ये आखिरी हाजिरी सफर की आखिरी नहीं बल्कि ये जिंदगी की आखिरी हाजिरी है। अल्लाह अकबर, कलेजे थाम कर अब सुनिए, कुदसियाने फलक आसमान से जमीन की तरफ दुरूदों की सौगात लेकर के उतर रहे थे, अनवार इलाही बरस रहे थे। ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि नीचे से अनवार ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से अनवार नीचे की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो मदीने मुनव्वरा जहां हवाएं भी अदब से चलती है, वो मदीने मुनव्वरा जहां फरिश्ते भी परों को समेट कर आते हैं, वो मदीने मुनव्वरा जहां जिब्रील भी जो है वो तमन्नाई है बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं। जिब्रील सिदरा छोड़कर इमाम आली मकाम घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में बीमार नन्ही सी 10 साल की शहजादी अपने बाप का दामन पकड़ती है और दामन पकड़ के कहती है, बाबा अली असगर को कपड़े बदलाए जा रहे हैं, झूला सहन में ला करके रख दिया गया है और जाने वाले मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुगरा को कहता क्यों नहीं कि सुगरा तुम्हें भी चलना है। अल्लाह अकबर, बाप ने 10 साल की बेटी के हाथ पे शफकत वाला, पिदराना शफकत वाला हाथ रखा, बेटी मेरे लिए इम्तिहान पैदा न करो, आजमाइश पैदा न करो, मैं नाना की बारगाह में हाजिरी देकर आता हूँ। और उसके बाद इमाम आली मकाम बहुत बोझल कदमों से अपने काशाने अक़दस से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा अपने नाना के दरे दौलत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, इसलिए कि न मेरी जबान इसकी मुतहम्मिल है, न मेरा वजूद इसका मुतहम्मिल है, न मेरी हिम्मत की बात कहने के लिए तैयार
تیار ہے. صوفیاء نے اولیاء نے جو منظر کشی کی ہے میں وہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کتابوں اتنا بتاؤں چشم تصور سے یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ کو تصور میں لاؤ اور سوچو جب بوجھل قدموں سے حسین بادشاہ اپنے نانا کے در دولت کی طرف آخری حاضری کے لیے بڑے ہوں گے تو پیر کس قدر بھاری ہو رہے ہوں گے، اللہ اکبر کتنے وزنی ہو رہے ہوں گے، کس طریقے سے بڑھ رہے ہوں گے. اللہ اللہ، دل کہتا ہے حسین کاش کہ روح نکل جائے تاکہ بقیع میں ماں کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سپرد خاک ہو جاؤں، لیکن ذمہ داری کہتی نہیں حسین تمہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اسی دن کے لیے تمہیں پالا گیا تھا، جلدی کرو. امام اپنے نانا کے روضے پہ پہنچتے ہیں، تصور کی آنکھوں سے دیکھو، آپ خود بھی تصور کرو، روضہ رسول پہ پہنچے. ہم لوگ تو سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو دل سینے کے اندر مچلنے لگتا ہے. اللہ اکبر، دل کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں، زبان تھم جاتی ہے، اشک سب کچھ سناتے ہیں، لب وا آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اللہ اکبر، لیکن وہ دور تھا، ابھی سنہری جالیوں کا تصور نہ تھا، ابھی دیواریں نہ بنی تھی، اس لیے کہ شہزادہ رسول سیدھا مزار رسول کے پاس پہنچے اور لپٹے. تصور کہتا ہے امام رسول اللہ کے مزار انور سے لپٹے اور لپٹنے کے بعد کہا نانا جان جس دن کے لیے حسین کو پالا تھا وہ وقت آن پہنچا نانا، اور آج آپ کا بیٹا جسے قرآن نے ابنا انا کا ٹائٹل عطا کیا ہے حضور آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے. نانا جان اب میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. نانا جان آپ جانتے ہیں کہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نانا جان اگر میں مدینہ نہ چھوڑوں گا تو دین پہ خطرات کے بادل منڈلائیں گے، اس لیے میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن دین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. نانا او میرے نانا، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. نانا بس اتنی عرضی لے کر کے آیا ہوں نانا جان کہ جب میدان کربلا میں آپ کا یہ حسین بھوکا اور پیاسا ہو تو حسین ضمیر کا سودا نہ کر سکے. نانا آپ مجھے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اس کی لاش نے کربلا کے خاک و خون میں تڑپنا ہے نانا، تو اس لیے میرے نانا اس وقت مجھے صبر کی دعا کریں. اللہ اکبر. صوفیوں نے فرمایا کہ جب امام علی مقام آخری سلام عرض کر رہے تھے تو حضور کے مزار انور پر اللہ اکبر ایک عجیب کیفیت طاری تھی. اللہ اللہ، کہنے والوں نے کہا میں کیا کہہ سکوں، جیسے لگتا تھا کہ رسول اللہ کے مزار اقدس پہ لرزے کی کیفیت ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ عرش لرز رہا ہوگا. ایک نانا کا بیٹا جسے حضور اپنا بیٹا کہتے ہیں، اپنا بیٹا جس پہ قربان کیا ہے، جس کے لیے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین صبت من الاسباط، حسین صبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ گزارشات ہو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل کہتا ہے رکیے نہ جائیے، ذمہ داری کہتی ہے جلدی اٹھیے صبح ہو جائے گی، تو پھر شاید تمہیں ظالم یزیدی مدینے سے نکلنے نہ دے، تم اپنے مشن میں ناکام نہ ہو جاؤ. حسین جلدی اٹھو. روایتوں میں آتا ہے امام علی مقام نے خود اس کو بیان کیا، اسی کیفیت میں تھا کہ اچانک میری آنکھیں بند ہوئی اور نانا جان خواب میں تشریف لائے اور سینے سے لگایا اور سینے لگا کے کہا اللہم آت الحسین صبر و اجر، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا حسین جاؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. امام اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حاضری دے کر کے جب پلٹتے ہیں تو پھر نانا کی یاد آتی ہے، پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں.
دل نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کا دیار چھوڑ دے. ایسے میں امام اپنے نانا کو آخری سلام کہتے اور کہتے نانا جس امتحان کے لیے آپ نے مجھے پالا ہے اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کے دین کو بچا سکوں. نانا جان خدا جانے امام پاک کے وہ بہتے ہوئے آنسو کیسے خشک ہوئے. اور پھر اس کے بعد امام بقی شریف میں گئے. اللہ اکبر. اپنی امی جان کی بارگاہ میں جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا. یہ مضمون دن بھر سے سوچ سوچ کر اللہ جانتا ہے آج میری طبیعت پہ عجیب بار ہے. میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں یہ منظر کیسے بیان کروں. لیکن بس اتنا کاش کہ اہل بیت کی قربانیاں لوگ سمجھے کہ اہل بیت نے کتنی قربانی دی ہے, کس قدر انہوں نے محنت کی ہے, کس قدر ان لوگوں نے سب کچھ لٹایا ہے. لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریبی سے مالدار ہو جاتے, ذلیل سے عزت دار ہو جاتے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے سب چھوڑا, گھر چھوڑا, اپنے گھروں کو ویران کیا. امی کے پاس پہنچے, سیدہ کے مزار پہ گئے, ماں سے لپٹ گئے, لپٹ کے کہتے امی اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لیں. اس وقت سیدہ کے مزار کی کیا کیفیت رہی ہوگی یہ تو صرف دل والے لوگ جانتے, ایمان والے لوگ جانتے, معرفت والے لوگ جانتے کہ کیا کیفیت رہی ہوگی. مگر بس اتنا ہے امام کبھی ماں کو کہتے ماں دعا دے دو کہ علی اصغر کا لاشا اٹھاتے وقت میرے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے, علی اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت میرے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے, سکینہ کے چہرے پہ تماچے پڑے تو میرے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے. جو عرض کرتے ہیں بالآخر ماں کے مزار پر آنسو کی سوگات پیش کر کے بچپن سے جس بھائی کے ساتھ کھیلا پلے بڑے ہوئے, ایک سے زیادہ دوسرے سے ایک نے دوسرے نے محبت کی, حسن بادشاہ جس کو زہر دیا گیا اور اتنا ظلم کیا گیا کہ نانا کے قدموں میں دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا, اور پھر والدہ کے قدموں میں ان کا مزار اب تک موجود ہے. بھائی سے عرض و معروض کے بعد امام جو ہے وہ جلدی سے بقی سے نکلتے ہیں, گھر کی طرف آتے ہیں. اب قدم قدم پر امتحان ہے. ادھر ام المومنین ام سلمہ رو رہی ہیں, شہزادے تم چلے جاؤ گے تو مدینے کی بہاریں چلی جائے گی, تم نے نہ جانا. حضرت مولا حسین پاک امی سیدہ ام سلمہ سے کہتے ہیں نانی جان ہمیں جانا ہوگا, حضور کا حکم ہے, دین بچانا ہے. میں جو باتیں نانا سے کرایا ہوں کسی کو نہ بتاؤں گا, لیکن مجھے حکم ہے. اور پھر کہتے ہیں ام المومنین ام سلمہ سے نانی جان میں تو جا رہا ہوں لیکن اپنی ایک امانت سونپ کر جا رہا ہوں. یہ میری 10 سال کی لاڈلی سغرا بیمار ہے, سفر نہیں کر سکتی, اس کو آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں, حضور اس کا خیال کیجئے گا. اللہ اکبر. ادھر سیدہ سغرا کو احساس ہے سب جانے کی تیاری کر رہے ہیں, مجھے کوئی نہیں لے جاتا. سغرا کبھی بابا سے لپٹتی ہے, کبھی امیوں سے لپٹتی ہے, کبھی بھائی سے لپٹتی ہے, لیکن سغرا کی محبت سب سے زیادہ اپنے بھائیوں میں جس سے تھی وہ شہزادہ علی اکبر تھے. امام نے سوچا میں بیٹی کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں, تو شہزادہ علی اکبر کو کہا اپنی بہن کو منا لو. جیسے ہی مولا علی اکبر شہزادی سغرا کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سغرا اچھا وہ میں اجازت دو. کہتی ہیں آپ ناراض ہو کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر میں مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ بزرگوں نے کہا تصورات کی دنیا بڑی وسیع ہوتی ہے, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں, یہ صرف میرے محض تصورات ہے جو میرے بزرگ صوفیہ سے مجھے ملے ہیں. اتنا تھا. سیدہ سغرا نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر سواریاں کم ہے تو بابا سے کہوں نا کہ میں پیدل چل لوں گی, لیکن مجھے لے کر تو چلو نا. تو کہا سواریوں کا مسئلہ نہیں ہے, تو کہا پھر
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کھانے میں کوئی کمی پڑے گی میرے آنے سے، سغرا کا احتجاج تو دیکھیں، تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں روزے رکھا کروں گی، اور امیوں سے کہو نا، ابا سے کہو کہ میں بہت کام کروں گی۔ کربلا میں اصغر روئے گا تو میں اس کو سنبھالوں گی، میں اس کا جھولا دوں گی، وہ مجھ سے پیار بھی کرتا ہے۔ علی اصغر کا حال یہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اس عمر میں بھی وہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے سنبھالتی ہوں، میں اسے وہاں سنبھالوں گی۔ باپ نے بیٹے سے کہا اسے تسلی دو۔ بڑا بھائی چھوٹی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سغرا تم بیمار ہو، کہتی ہے نہیں نہیں، بابا کو بلاؤ، میں بتاؤں گی میں بیمار رہی ہوں۔ سیدہ سغرا نے اپنے بابا کو بلانے کی گزارش کی، اور اس کے بعد جب مولا حسین آئے تو سیدہ سغرا نے کہا بابا میں بیمار نہیں ہوں، بابا میں چل سکتی ہوں، دیکھو میں آپ کو کھڑی ہو کر بتاتی ہوں۔ بزرگوں نے بتایا ہمارے کہ سیدہ سغرا نے حسین بادشاہ کے سامنے اپنی بیماری کا انکار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صحت مند بتانے کے لیے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بابا کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی، دھڑام سے زمین پہ گر گئی۔ مفکرین نے کہا، صوفیہ مفکرین نے، بیماری جیت گئی اور سیدہ سغرا ہار گئی۔ امام نے سہارا دیا، بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا علی اکبر سمجھاؤ اپنی بہن کو۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں سغرا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، دیکھو تم اچھی ہو نا، ہمیں خط لکھنا، میں تمہیں آ کر واپس لے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ہائے ہائے، کسے پتا تھا کہ وعدہ کرنے والا خود لوٹ کر اب کبھی مدینہ منورہ نہیں آ سکے۔ شادی کا دولہا تو ہر بہن کا بھائی بنتا ہے، مگر سغرا کا بھائی اب کبھی شادی کا دولہا نہیں بلکہ شہادت کا دولہا بنے گا۔ المختصر یہ کجاوے رکھ دیے گئے، اونٹوں پر سامان رکھ دیا گیا، اور چند رکنی قافلہ جس میں اہل بیت اطہار کے 17 مرد تھے، جو بڑے سے چھوٹے تک 17 اور باقی خواتین تھیں، اور اس کے بعد یہ مختصر سا قافلہ رات کے آخری وقت میں مدینہ منورہ سے اس طرح رخصت ہوا کہ مسجد نبوی کے منبر و محراب سر اٹھا اٹھا کر کے اس جانے والے قافلے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ امام پلٹ پلٹ کر روضہ رسول کو دیکھتے اور آنسو پوچھتے جاتے، آنسو پوچھتے جاتے، روضہ رسول کو دیکھتے جاتے۔ اس طرح آج مدینہ منورہ کی بہاریں جو کبھی آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے مدینہ منورہ میں آئی تھی کہ حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ سونا سونا ہو گیا، اور مختصر سا وہ قافلہ گرد و غبار کے اندر چھپ گیا، اور اس طرح سے مدینے کا، کربلا کا مسافر، سیدہ کا لال ہمیشہ ہمیشہ سے مدینے کے لیے ہجرت کر کے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مدینہ منورہ سے نکلے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھنے والے نے پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ ارشاد ہوا فی الحال مکہ جائیں گے۔ آپ مکۃ المکرمہ پہنچے، تقریباً 8 سے 10 دن کا سفر کر کے آپ تقریباً میرے خیال سے مورخین کی جو اختلافی روایات اس سے صرف نظر کرتے ہوئے 13 یا 14 شعبان المعظم کو، جسے ہم شب برات کا نام دیتے ہیں، امام مکۃ المکرمہ پہنچے۔ مکہ پہنچے، حضرت عبداللہ ابن زبیر پہنچ چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس وہیں تھے، اسی طریقے سے اکابر اصحاب جو اس زمانے کے تھے اب تو وہیں پہ موجود تھے، سب نے امام کا استقبال کیا۔ امام نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کے گھر میں قیام کیا، جو ان کا آبائی مقام وطن تھا، آبائی گھر تھا، وہاں قیام فرمایا، اترے،
लोग जौक दर जौक आने लगे और उसी दरमियान में कूफियों के खतूत आए। तकरीबन 150 खतूत कूफियों के एक के बाद एक आते रहे और एक खत में लिखा था, हुसैन, हमने यजीद की बैत नहीं की और हमने सुना है आपने भी बैत नहीं की, आप कूफा आए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं ताकि उस तागूत से अल्लाह के दीन को बचाए। और खुतूत के मजमून जुदा जुदा है, बिलाखिर ये बात भी सामने आई, अगर आप नहीं आएंगे हम मजबूरन यजीद के हाथ पे बैत कर लेंगे। और जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि उस तागूत के हाथ पर, फासिक व फाजिर, उस पलीत के हाथ पे बैत क्यों की, तो हम कह देंगे तेरे महबूब के नवासे को, तेरे हबीब के बेटे को हम बुलाते थे, उन्हें अपनी जान प्यारी थी, उन्हें अपनी औलाद प्यारी थी, वो ना आए, इस वजह से हमने बैत कर ली, आप जो चाहे रब को जवाब दें। इमाम ने पढ़ा, लरस गए, लरसते आपने फरमाया हम कूफा जाएंगे। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पेशानी को बोसे दिए, कहा हुसैन बादशाह ये क्या कर रहे हो, कूफे वाले वादा खिलाफ करते हैं, कूफी ला यूफी, उनके वादों की परवाह न करें। आपके अब्बा के साथ उन्होंने क्या किया, इमाम हसन के साथ क्या किया। इस वक्त रूए जमीन पर आपसे अफजल कोई इंसान नहीं है, आप सबसे अफजल तरीन इंसान रूए जमीन पर हो, आप अपने नाना की आखिरी निशानी हो। इस वक्त तो रसूलुल्लाह का सग्गा नवासा दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। आप मिसबाहुल जिनान हो, आप चरागे जन्नत हो, आप आबरूए मजहब हो, इसलिए आपने नहीं जाना। इमाम ने वो सारे खत उंडेल दिए इब्न अब्बास के सामने। आपने फरमाया ठीक है, अगर इस तरह की बात है तो अपने किसी मोतमद को आप पहले कूफा भेजें, वहां हालात का जायजा लें, अगर हालात साजगार हो फिर आप खुशी से जाएं, हम नहीं रोकेंगे। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं बड़े अजीम बुजुर्ग है, हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी के घर का बच्चा बच्चा जानता था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। इतना मशहूर था ये मामला, इतना मशहूर था कि हर बच्चा जानता था कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। मैं बार बार, मेरे जी को सब्र ना आता था, बार बार रोकता था। बिलाखिर मैंने मशवरा दिया किसी मोतमद को भेजें, तो उन सब लोगों में, पूरे खानदान में हजरत सैयदुना मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबू तालिब थे। ये मुस्लिम बिन अकील कौन है, ये इमाम हुसैन के सगे चचा के बेटे हैं। और दूसरा रिश्ता ये है कि मौला अली ने जो 9 शादियां और की हैं, तो उनमें से आपके घर में एक बेटी थी, उस बेटी को यानी मौला अली ने अपनी बेटी हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ भी आई थी। इस तरह से ये चचाजाद भाई भी थे और हजरत मुस्लिम इब्न अकील जो है वो इमाम हुसैन के बहनवई भी थे। इनकी एक फजीलत और भी सुन ले, चूंकि ये नबी के खानदान के थे, तो नबी के खानदान की अक्सर औलादें कुछ नबी के मुशाबे थी, तो उसमें मुस्लिम इब्ने अकील भी हुजूर से कुछ मुशाबियत रखते थे शक्ल सूरत में, बड़े खूबसूरत थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील बहनवई भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं और बड़े दाना थे, बड़े होशियार आदमी थे। तो उस वक्त जो है हजरत इमाम हुसैन ने हजरत इब्ने अब्बास की बात मानी और मान कर फरमाया कि तुम जाओ और कूफा जा करके तुम वहां के हालात देखो और फिर मुझे खत लिखना, हालात साजगार हो तो हम आ जाएंगे। इमाम हुसैन लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि आपको फसाद पसंद नहीं था। मुसलमान का खून बड़ा कीमती है, खून मुस्लिम की अहमियत काबे से बढ़ के है। आप ये ना समझे, ये जो बातें कही दी जाती है ना कि माज़अल्लाह जिद्दी थे, ये थे, अस्तगफिरुल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, झूठे हैं, लानती है जो ऐसी बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमाम जो चाहते थे सिर्फ दीन की बका, दीन की इस्तिकामत, इकामत दीन आपका मिशन था, इकामत शरीयत आपका निजाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ आपका मिशन था। और हजरत मुस्लिम बिन अकील जब जाने लगे तो आपके दोनों बेटे जो इमाम हुसैन के, ये भी भांजे, इनका तारुफ भी होना, मोहम्मद और इब्राहिम, ये भी इमाम हुसैन के भांजे लगते हैं। हालांकि सगे भांजे तो यही दो थे, हजरत मोहम्मद 2 सगे भांजे थे, लेकिन चूंकि ये सौतेली बहन थी हजरत मौला अली की, जो दूसरी बीवी से ये जो बहन थी, तो इनके ये बेटे थे।
یہ بچوں نے ضد کیا ابا کے ساتھ جانے کے لیے، تو حضرت مسلم بن عقیل ان کو بھی لے گئے۔ مختصر یہ کہ جب آپ کوفہ پہنچے، جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے، پہلے دن علامہ حسن بریلوی کی تحقیق کے مطابق 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین بادشاہ کے نام پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ امام حسین سرکار کے نام پہ بیعت کرتے۔ آپ نے سوچا ایک دن میں 18,000 لوگ حسین بادشاہ کے ہاتھ پہ کے نام پہ بیعت کرتے ہیں۔ اسی دن آپ نے خط لکھا کہ آپ جلدی سے آئیے، حالات بڑے سازگار ہیں۔ اور وہاں کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول، یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے۔ آپ کو پتا چلا کہ حکومت کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی کہ آل رسول پہ میں کیا کاروائی کروں۔ لیکن کچھ لوگ فتین ہوتے ہیں نا، تو اور چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں، تو کوفیوں میں سے کچھ لوگوں نے یزید کے پاس ایک جاسوس بھیجا کہ یہاں نعمان بن بشیر بڑی نرمی کر رہے ہیں اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر لوگ روزانہ بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس کا جو بچپنے کا دوست تھا، دیکھو میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کے جتنے بچپنے کے دوست ہیں سب یہودی اور عیسائی، اس کے بچپنے کا دوست جس کا نام سرجون بن منصور تھا، یہ بدترین آدمی ہے، تاریخ کا بدترین انسان ہی ہے، اور یہ تھا عیسائی اور بچپنے کا دوست تھا۔ اس نے سرجون ابن منصور سے پوچھا کہ بھئی کس کو میں بھیجوں اس فتنے کو نپٹنے کے لیے، تو اس نے کہا اس کے لیے بہترین جو آدمی ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بانی فساد، یہ وہ پلید آدمی ہے کہ جس کا باپ زنا سے پیدا ہوا تھا، اور یہ بھی کوئی شہید۔ دیکھو یہ یاد رکھنا، میں ہر محفل میں کہتا ہوں، اہل بیت کا دل دکھانے والے شریف ماں کی اولاد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کا حق نہ جانے وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو وہ گندگی کی پیدائش ہوگا، یا تو اس کی اصل میں خطا ہوگی۔ یہ چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور بتائے کہ تو صحیح نا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، ابھی آپ آگے سنیں گے۔ اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ، کروڑ بار اللہ کی پناہ۔ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ ان دنوں جو ہے وہ بصرہ کا حاکم تھا، اور قادسیہ کی جنگ کے قادسیہ کی طرف اس کو جانا تھا کسی مہم پر، تو ظالم نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو وہاں متعین کیا، اور حجازی رستے سے وہ ڈاٹا باندھ کر اور حلیہ بدل کر حجازی لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان وہ کوفے میں داخل ہوا۔ کوفہ والوں کو لگا کہ امام حسین بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، پورا کوفہ استقبال کے لیے مرحبا مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اس طریقے سے لوگ اعلان کرنے لگے، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کا استقبال، آپ کا استقبال، آپ کے لیے مرحبا، آپ کا ویلکم، آپ کا سواگت، اپنے اپنے انداز سے وہ کہنے لگے۔ یہ سب کو دیکھتا تھا، جلتا تھا اندر سے، لوگ سمجھ رہے امام حسین آئے، کیونکہ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا اس طریقے سے چہرہ، اور جیسے ہی مغرب عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا، کیونکہ وہ لائٹوں کا دور تو نہیں تھا نا اس دور میں، لائٹ وائٹ تو نہیں تھے، تو اس طریقے سے وہ پہچانا نہیں گیا، لیکن لوگوں کو لگا کہ بھائی اب امام حسین اگر آئے ہیں تو انہوں نے جانا تو وہاں ہی جہاں امام مسلم کا قیام ہے، لیکن یہ تو پورا قافلہ جا رہا ہے ادھر گورنر ہاؤس جا رہا ہے، گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے، تو لوگ جب یہ سیدھا ادھر گیا تو لوگ اس کو غور سے دیکھے، تو پھر لوگوں نے کہا ارے یہ ابن رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کا بیٹے نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اور اس نے جیسے ہی پہنچا، پہنچنے کے بعد رات ہی کو اس نے کاروائی شروع کی، جتنے کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے سب کو اس نے اٹھوا لیا، اور اٹھوانے کے بعد کہا تم لوگ یہ جو سب کر رہے ہو میں سب کی گردنیں اڑا دوں گا، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ دیکھو کیسے حالات ہیں، اللہ ہو، اس نے جیسے کہا پورا کوفہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت جو ہے وہ ہانی ابن عروہ، ان کے گھر پر امام مسلم کا قیام تھا، امام ہانی کو اس نے بلایا، بہت مارا، اور اس نے کہا کہ مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی نے کہا آل رسول کو میں تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ بالآخر یہ ہوا جب لوگوں کو صبح پتا چلا کہ ابن زیاد نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا، حضرت ہانی کو بھی اٹھا لیا، تو امام مسلم باہر نکلے، 40,000 یا 50,000 کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ ابن زیاد نے دیکھا ابھی اگر آپ حملہ کر دیتے تو گورنر ہاؤس پر آپ کا قبضہ ہو جاتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں خاندان رسول کی، وہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ شروع نہ کریں تاکہ خون کا سارا الزام انہی کے سر رہے۔
تو حضرت امام مسلم نے نہیں کیا، اس ظالم نے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب کو دھمکی دی کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں کو یہاں سے بھگا دو اور کہو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سارے قبیلے کے سردار ڈر گئے اور انہوں نے کہا چھوڑ دے امام مسلم کا ساتھ۔ 40,000 کا لشکر صبح جمع ہوا، اور جب مغرب کی نماز کے لیے امام مسلم کوفہ کی مسجد میں جانے لگے تو صرف 500 لوگ آپ کے ساتھ بچ گئے، 500 لوگ بچے۔ مغرب کی نماز شروع کی آپ نے، 500 لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ کے پیچھے تھے، 3 رکعت پڑھ کے جب آپ نے سلام پھیرا، ایک بھی آدمی، یہ کوفے والوں کی بدعہدی تھی، بے وفائی تھی۔ قیامت تک کوفہ والے اس بے وفائی کی وجہ سے کبھی عزت نہ پا سکے۔ کوفہ والوں کی بدعہدی، بے وفائی قیامت تک مشہور رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ امام مسلم، یہ دنیا ہے، موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کی فکر بدلنے ٹائم نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کن لوگوں کے درمیان تم دل لگائے ہوئے ہو؟ اگر دل لگانا ہے تو اللہ رسول سے لگاؤ، تیاریاں کرنا ہے تو اللہ رسول کی محبت کے لیے تیاری کرو۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ سب کرو، سب کے درمیان رہو، لیکن دل میں صرف اللہ رسول کو رکھو۔ یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت امام مسلم پریشان، کل تک روزانہ دعوتیں ہو رہی تھی، آج سارے کوفہ والوں کے گھر بند ہو گئے، آل رسول کے لیے سب کے دروازے بند۔ امام مسلم نے سوچا کدھر جاؤں، کیسے کروں، کیا کروں؟ یہ صرف قصے کو مت سننا، اس سے سبق لو، اس سے سبق لو۔ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، ہم سب میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رسول سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اللہ رسول سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ امام مسلم سرکار مسجد سے نکلے، کیا کروں کیا کروں؟ ایسے میں جب آپ دیکھ رہے سب کے دروازے بند، ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک بوڑھی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بیٹا نہیں آیا تھا، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے۔ امام مسلم کو پیاس لگی تھی، امام مسلم اس عورت کے گھر کے پاس آئے اور اس کے چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ اس کا نام توعا بتایا گیا ہے، تاریخ کے اندر توعا اس کا نام آتا ہے، بعض لوگوں نے توعا بھی کہا ہے اور بعض لوگوں نے توعا بھی کہا۔ بہرحال اس کے گھر کے پاس بیٹھ، چہرے کی چمک دیکھی تو اس بڑھیا نے کہا آپ مسافر لگتے ہیں، جی کیا چاہتے ہیں؟ مجھے پیاس لگی ہے، بہت دیر سے میں نے پانی نہیں پیا ہے، مجھے پانی پلا دو۔ بوڑھی اندر گئی، آل رسول کو پانی پلایا، پانی پی کر امام بیٹھے رہے۔ اس نے کہا اے مسافر، ایسے کسی کے آنگن میں بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، پانی پی لیے اب اپنے گھر جاؤ۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ کہا کون ہو تم؟ کہا کل تک دعوت دینے والوں کا تانتا بندہ تھا اور آج سب کے دروازے بند ہیں۔ میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتے ہوں؟ میں نبی کے گھر کا ایک فرد ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، مجھے بلایا اور اب دیکھو سب کے دروازے بند۔ پوری کھڑی ہو، آپ امام مسلم ہیں، میرے تو بھاگ جگے، میرے گھر میں آئیے، اندر آئیے، میں آپ کی خدمت کر کے آپ کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی چچی سیدہ فاطمہ الزہرا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اپنے انداز سے وہ کہنے لگی، جو کہہ سکتی تھی کہا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے امام مسلم کو گھر میں رکھا، کھلایا پلایا۔ اس کا بیٹا ابن زیاد کا گرگا تھا، جب اس نے ماں کو دیکھا کہ بار بار ایک کمرے میں آتی ہے جاتی آتی، ماں سے کہا ماں بہت خوش ہو، باپ کے انتقال کے بعد تمہارے دکھ تھے، آج میں تم کو سب سے زیادہ خوش دیکھ رہا ہوں۔ ماں نے کہا تجھے پتا ہے آج ہمارے گھر آل رسول آئے ہیں، حضور کے شہزادے آئے ہیں، میں ان کی خدمت کر دیں۔ ارے حضور کے بیٹے کی مہمانی حضور کی مہمانی، گویا میرے گھر حضور آ گئے نا، میرے بیٹا آ گیا، حضور آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مطلب میں سمجھا نہیں۔ کہا مسلم بن عقیل آئے ہیں، لوگوں نے اپنے دروازے ان کے لیے بند کر لیے، تو وہ میں تیرا انتظار کری تھی، وہ دیکھ ہم کتنے نصیب والے۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد
وہ صبح کا انتظار کرنے لگا، اور وہ صبح صبح گیا اور اس نے جا کر کے ابن زیاد کو کہا کہ جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تو میرے گھر میں ہے۔ اس نے ایک امام مسلم کو قید کرنے کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا۔ یعنی دشمن کو بھی یہ احساس تھا کہ خاندان نبوت کے لوگ بڑے بہادر ہیں اور بہت طاقتور لوگ ہیں، ان سے مقابلہ آسان۔ فاتح خیبر کے گھر کے بچے نا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ان کی جرت پھر جرت ہے۔ تو 1000 کا لشکر بھیجا۔ ابن اشعث، اس کا ذکر کبھی بیچ میں کروں گا، اس کا پورا نام ہے محمد ابن اشعث، یہ جعدہ بن اشعث کا بھائی ہے۔ دیکھ لیں یہ سب، دیکھیے میں کچھ بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ابن اشعث، اس کا نام یاد رکھنا، لیکن اس کا نام محمد بن اشعث ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا نام ہے محمد، تو اس پلید کو میں اب محمد نہیں کہوں گا، ابن اشعث کہوں گا، سمجھنا کون ہے۔ ابن اشعث کی سربراہی میں اس نے بھیجا۔ امام کو پتا چلا کہ مجھے قیدی کرنے کے لیے آئے، امام نے تلوار نکالی، ذوالفقار حیدری کی یاد دلائی، 1000 کے لشکر سے اکیلے لڑے۔ انہوں بزدلوں نے دیکھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو اوپر سے چڑھ کر چھت سے پتھر پھینکنے لگے۔ امام کے دانت ٹوٹے، لب زخمی ہوئے، وجود زخمی ہوا، اور ایک آدمی کتنا لڑ سکتا تھا؟ کئی ایکوں کو جہنم رسید کیا۔ بالآخر جب پیاس کی شدت ہوئی، ہونٹ کٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے اور زخمی ہو گئے، تو دیوار کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ ایسے میں ابن اشعث نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا تیری امان کام نہیں آئے گی، لیکن اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابن زیاد سے چلیے، چل کے بات کیجئے صرف، اور ہم آپ سے صرف بات کرائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا باتوں سے معاملہ ختم نہیں ہونا، اور ایک کھچر پر آپ کو بٹھا دیا گیا، اور جب بٹھایا تو جیسے ہی آپ دارالامارت میں داخل ہوئے، آپ کی تلوار جو آپ کے نیام میں تھی وہ خاموشی کے ساتھ نکال لی گئی۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تمہارا پہلا دھوکہ ہے میرے ساتھ، تم نے امان دی تھی، اب میرے ساتھ دھوکہ کر، میری تلوار بھی نکال لی۔ اور پھر آپ اللہم افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ آیت پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور اس کے بعد دیکھا وہاں حضرت ہانی ہے اور زخمی ہے، وہ بھی زخمی ہے، بڑے بڑے سردار لوگ وہاں پر ہے۔ امام مسلم پہنچے تو اس نے کہا آپ کیوں آئے؟ ابن زیاد نے کہا کیوں آئے؟ آپ نے کہا میں آیا نہیں، میں بلایا گیا۔ انہوں نے خطوط لکھے مولا حسین کو، انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے مجھے بھیجا، تو کہا اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ حسین اور اس کے باپ کو گالی دیں گے اور یزید کی آپ تعریف کریں گے۔ آپ نے کہا میں کبھی نہیں کر سکتا، وہ پلید یزید کی میں کیسے تعریف کروں گا؟ حسین سچے، ان کے بابا سچے، جن کے لیے اللہ نے آیت تطہیر نازل کی، جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے حضور پہ درود کے بعد، میں انہیں گالی نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ رونے لگے، ہنس کے کہتا ہے موت کو سامنے دیکھ کے رو رہے ہو مسلم؟ واللہ موت کو سامنے دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں، مجھے تو حسین بادشاہ یاد آ رہے ہیں کہ میں نے ان کو خط لکھا ہے، وہ مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، جب وہ میرا خط دیکھیں گے کسی کے روکنے سے نہ رکیں گے، بال بچوں کے ساتھ نہائیں گے، ہائے میرے بادشاہ کا کیا ہوگا، ہائے میرے مولا کا کیا ہوگا، یہ کہہ کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، مجھے تو تم شہید ہی کر دو گے، مجھے کچھ وصیت کرنا۔ تو آپ نے فرمایا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص، یہ جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد وہاں موجود تھا۔ اس کو آپ نے کہا میں تجھے کچھ وصیت کر دوں، میری وصیت پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا میں تیری وصیت نہیں سنتا۔ ابن زیاد نے کہا وہ کہتا ہے تو سن لے۔ تو اس نے پھر کہا اچھا بول کیا ہے؟ تو آپ نے کان میں کہا دیکھ کہ میں نے 700 درہم کسی سے قرض لیے، میرا گھوڑا اور میری زرہ بیچ دینا اور میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری بات امام حسین بادشاہ کو روک دینا کہ وہ کوفہ نہ آئے، کوفے والوں نے بے وفائی کر دی۔ تیسری بات جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا جنازہ لینا، میرا لاشا لینا اور اسے دفن کر دینا، بس اتنی بات ہے۔
اور جب آپ ہٹے ساری بات عمر بن سعد نے اس کو بتا دی. ہنس کے کہتا ہے یہ لوگ بھی راز کی بات کوئی چھپانے والے, جو راز کی بات نہ چھپائے اس سے راز کی بات کرنے کا فائدہ کیا. میں رہی بات گھوڑا اور زیرہ تو کسی کو نہیں دوں گا, لاش بھی میں نہیں دوں گا کسی کو, اور رہی بات قرضہ ادا کرنے کی اس دیگر تو تم جانو تمہارا کیا. اس نے بدتمیزیاں کی اور اس کے بعد کوفہ کے دارالعمارت پر سیدنا امام مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا, اور لے جانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ گردن آپ کی اڑا دی گئی. آپ درود پڑھتے رہے اور رو رو کر کہتے رہے حسین کاش میری آواز تم تک پہنچتی, کوئی میری آواز پہنچاتا. نہ آنا میرے بادشاہ آپ تشریف نہ لائیں, انہوں نے دھوکہ کر دیا. درود پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی, حج کے مہینے کی 3 تاریخ تھی, امام مسلم کی گردن اڑا دی گئی اور دارالعمارت سے, اتنی اونچی عمارت سے آپ کا لاشا زمین پہ پھینک دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کہ یہ کربلا کے باب میں پہلی شہادت تھی, اور اس کے بعد آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. اس کے بعد آپ کو دفن بھی نہیں کیا گیا, اور ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے, ان کے 2 بچوں کو جو ہمارے پاس پکڑ کے لائے گا ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے. اس پر آج کی گفتگو مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبتیں دے, اہل بیت سے پیار دے, اہل بیت کی الفت دے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ایک گزارش, کل 9 محرم ہے, روزوں کا اہتمام کریں. 9 اور 10 کو روزہ رکھیں, سب روزہ رکھیں, اور جتنا ہو سکے امام کے نام پہ شربت بنا کے تقسیم کریں, امام کے نام پہ نیاز تقسیم کریں, غریبوں کو کپڑے تقسیم کریں, خیرات دیں, صدقات دیں, اور نیت یہ کریں کہ یہ سب کربلا والوں کی طرف سے ہے. اللہ اس کی برکت نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اور پرسوں انشاءاللہ ایٹیٹی ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر 9ویں اور 10ویں محفل منعقد کہ آپ لوگ